گرامی ایک مرتبہ حر کا بیٹا چلا کربلا کی طرف چلا ان دشمنوں میں چلا کہ جو لاکھوں کا لشکر تھا. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حر کا بیٹا جب چلتا جاتا تھا ادھر سے لیکن امام حسین کا ساتھی تھا, ایمان کا جذبہ دل میں تھا, لہذا ایمان کا جذبہ ایمان دل میں لے کے چلا اور ادھر کبھی میمنے پہ وار کرتا تھا, کبھی میسرے پہ وار کرتا تھا, کبھی میمنے کو میمنے پہ پلٹتا تھا, کبھی میمنے کو میسرے پہ پلٹتا تھا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ ادھر سے آواز دی, ارے دشمنان اہل بیت نے آواز دی یہ حر کا بیٹا ہے لہذا چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. اب جو حملہ ہوا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب حر کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا تو آواز دی یا آقا ہے درکنی, اے آقا میری مدد کو آ جائیے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جیسے امام حسین نے آواز سنی ادھر حر نے آواز سنی, حر کے غلام نے آواز سنی, غلام کہتا میں جاؤں گا. ارے حر کے بیٹے نے آواز دی ہے, آقا آپ کے بیٹے نے آواز دی ہے. ادھر سے حر نے فرمایا نہیں میں اپنے بیٹے کے لیے خود لینے کے لیے جاؤں گا. ادھر حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے حر تم نہ جانا, اے میرے باوفا ساتھی, اے میرے باوفا جانثار تم نہ جانا. کہا کیوں آقا میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ جب کسی کا بیٹا مر جائے تو اس کی لاش اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل امر ہے. امام حسین خود کہتے ہیں اے میں خود جاؤں گا. امام حسین بڑھے, ایک مرتبہ چلتے جاتے تھے, میں کہوں گا بیٹے کی لاش لے کے آ جاؤ گے, لیکن ارے ابھی کچھ دیر کے بعد جب حسر کا ہنگام ہوگا علی اکبر خود مرنے کے لیے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی بس ختم کیا میں نے. وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر کا جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کا 18 سالہ بیٹا ہے. اس نے ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہا یہ بابا حسین اب سب مرنے کے لیے تیار ہے, کیا مجھے اجازت نہ ملے گی؟ ادھر جناب ام لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ پروردگار عالم سے دعا کر رہی ہیں, مصلی بچھائے ہوئے ہیں, دعا کر رہی ہیں اے پروردگار عالم. مانگی امام حسین نے اجازت دی, کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن اپنی ماں سے اجازت لے لو. علی اکبر ماں کے پاس آئے, اجازت لے لی. مرتبہ ارے پھر آئے حسین, آیا بابا حسین میں نے اجازت لے لی ہے. کہا بتاؤ جناب زینب سے اجازت حاصل کر لی ہے؟ کہا ہاں بابا جان, ارے میں تمام بیویوں سے اجازت حاصل کر چکا ہوں. کہا نہیں پہلے جناب زینب ارے بہن سے اجازت لو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تو جناب علی اکبر پھر خیمے میں گئے. جانے کے بعد کہا اے پھوپھی زینب ارے میں اب جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. اب تاریخ بتاتی ہے اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے. اب تاریخ میں ایسا کچھ نہیں لکھا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بس اندر کا ماحول کسی کو معلوم نہیں تھا. ہاں اتنا ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہوں گے تو کبھی لیلا دامن پکڑتی ہوں گی, کبھی رباب دامن پکڑتی ہوں گی, کبھی جناب سکینہ کہتی ہوں گی اے بھیا علی اکبر جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. ہاں رکم اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروردگار عالم. ایک مرتبہ جناب علی اکبر ارے باپ کی خدمت میں آئے, بابا جان اب میں اجازت لے چکا ہوں, اب میں جناب اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. امام حسین نے فرمایا اے بیٹا جاؤ, اب میں نے تمہیں خدا حافظ کہہ رہا ہوں, ارے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر کو سجایا گیا ہے تو سارا ارے ایک مرتبہ خیمے میں سج کے آئے تھے لیکن جناب امام حسین نے جملہ کہا تھا کہ سارا سجا دینا لیکن امامہ میں رکھوں گا. علی امام حسین نے امامہ رکھا, اجازت دی اے بیٹا جاؤ خدا حافظ. ادھر ربا ادھر لیلا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ارے دعا کر رہی ہیں اے پروردگار عالم ارے ایک مرتبہ میرا بیٹا مجھ سے اور آ کے مل لے, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اے پروردگار مجھے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. ادھر جناب لیلا کی آواز بلند ہوئی, ادھر دعا باب استجابت سے ٹکرائی اور جیسے ہی
जनाब अली अकबर पलट के वापस आए, आवाज दी, हे मादर गिरामी ने अपने बेटे को देखा। मैं कहूंगा ये बेटा अब जो देख रही है तो ये इस तरीके से देख रही है कि जैसे ख्वाब देखे गए थे कि अभी जनाब अली अकबर की शादी होगी, चलो देख लो उम्मे लैला तुम्हारा बेटा दूल्हा बन के आ गया है। अल्लाह एक मरतबा फिर से खिदमत इमाम में आए, आवाज दी, ए बाबा जान, अरे अब मैं जा रहा हूँ। घोड़े पे सवार हुए और सवार होने के बाद अब इमाम हुसैन ने फिर जब रुखसत किया है तो आवाज देते जाते थे, ए परवरदिगार आलम, अपनी खिदमत में उसे भेज रहा हूँ। सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में अरे तेरे रसूल से मुशाबे है, जीना बेकार है। आवाज दी, ए अली अकबर खुदा हाफिज। अली अकबर ने घोड़ा मोड़ के पूछा, बाबा जान, जब आप मुझे रुखसत कर चुके थे तो फिर ये क्यों आया जा रहा है, आप क्यों तशरीफ ला रहे हैं? जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो पता चलता कि बाप का दिल औलाद के लिए कितना बेचैन होता है। हाँ दीदान ग्रामी, जनाब अली अकबर एक मरतबा मैदान क़िताल में आए। आने के बाद अब जो देखा, अरे एक मरतबा लाखों का लश्कर है लेकिन इसकी रगों में भी फातिमा का लहू है, इसकी रगों में भी अली का लहू है। अरे अजीजान ग्रामी, इसको जो है फनून जंग जनाब अब्बास ने सिखाए हैं। जनाब अली अकबर ने एक मरतबा तलवार चलाना शुरू की, उधर से अलामा अलामा की आवाज बुलंद हुई, अलामा अलामा। इधर से जनाब अली अकबर, अरे एक मरतबा तारीख बताती है जब जनाब अली अकबर तने तन्हा छोड़कर रसूल आए, लहर छोड़कर फातिमा ज़हरा आई, अरे उधर जन्नत से हसन आए। एक मरतबा नजम से अली आए, आवाज दी, ए बेटा घबराना नहीं। उधर हसन की आवाज दी, ए बेटा, हसन ने आवाज दी, ए भैया घबराना नहीं। अली ने कहा तुम में मेरा लहू है। फातिमा ने आवाज दी, अरे तुम में मेरा शीर है, तुमने मेरा दूध पिया है, ए मेरे बेटा घबराना नहीं। इमाम हुसैन ने एक मरतबा जनाब अली अकबर के जख्म में डाला। अब जो नेजा बाहर निकाला है तो तारीख बताती नेजा खाली वापस नहीं आया बल्कि अली अकबर का कलेजा वापस आया। अरे अकबर से हुसैन निपट गए। बाबा खुदा हाफिज, दादा जाम कौसर लिए खड़े हैं। इन्ना लिल्लाह। हजरात खड़े हैं, आप कहते हैं कि गुजारिश है हजरात की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين। أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ فیضان محترم، زلزلہ کے سامنے سے بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ آپ حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حضرات کیوں جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن بس میں اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مجمع سردی کے زمانے میں اتنی جلدی اتنی دور تک کیسے چلا آیا؟ کون سی طاقت ہے، کون سا خلوص ہے، کون سی محبت جو لے کر چلی آئی؟ جواب ہوگا یہ اس ذات کی محبت ہے کہ جس کے غم میں زمین ہوئی، جس کے غم میں آسمان ہوا، جس کے غم میں سورج زرد ہو گیا، جس کے غم میں جنت البقیع سے خون ابلنے لگا، جس کے غم میں فرات کا پانی خون بن گیا، جس کے غم میں سیاہ آندھیاں آئیں، جس پر فرشتے روئے، جس پر ملائکہ روئے، جس پر انبیاء روئے، جس پر رونا قیامت تک جاری رہے گا۔ عزادارو، آپ آئے ہیں، ضروری ہے کہ آپ پہچانے آپ کیا ہیں، آپ کا مرتبہ اللہ و رسول کے نزدیک کیا ہے، آپ یہ پہچانیں۔
روایات بتاتی ہیں کہ جس وقت کے امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے پیغمبر کی آغوش میں تھے، پیغمبر پیار کر رہے تھے، جبریل نے خبر دی، اے رسول اس بچے کو پیار کر رہے ہیں، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ عزاداروں، حسین کو گود میں لے کر اللہ کا پیارا رسول چیخے مار مار کے رونے لگا۔ جناب فاطمہ نے پوچھا، بابا خوشی کا موقع ہے، آپ اس طریقے سے رو رہے ہیں، کیا بچے میں کوئی کمی ہے؟ ہم نے کہا، بیوی بیٹی، میری لاڈلی بیٹی، میری پیاری بیٹی، بچے میں کوئی کمی نہیں ہے میری لال۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بچہ تو فخر کائنات ہے۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھی جبریل آئے تھے، یہ خبر لے کر آئے تھے، فاطمہ نے بھی دہاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اب علی بھی آ گئے، انہوں نے پوچھا، ماجرا معلوم یہ ہوا، مولا بھی رونے لگے، گھٹنیوں چلتے ہوئے حسن آ گئے، پوچھا نانا کیوں رو رہے ہیں؟ اماں کیوں گریا فرما رہی ہیں؟ بابا جان کیوں گریا کنا ہے؟ ہائے ہائے جب سنا امام حسن بھی رونے لگے، ہائے ہائے جناب فاطمہ نے اسی ہنگام میں پوچھ لیا، بابا بتائیے جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ توجہ شرط ہے کہ آپ ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی میں تو نہ ہوں گا، کالی ہوں گے؟ کالی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر حسن ہوگا؟ کہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ کہا تو بابا ایک بات بتائیے کہ میرا لال بے گورو کفن پڑا ہوگا، پامال لاشا ہوگا تو میرے لال کو عزاداروں نہ سنا جائے گا آپ سے، اپنی قدر پہچانیے، میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بوڑھوں، میرے بزرگوں، اب میری گزارش ہے آپ سے، اپنا مرتبہ پہچانیے، اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے، رسول کے نزدیک آپ کا کیا مرتبہ ہے، اللہ اللہ علی و فاطمہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ حسین پر رونے کی فکر نہ کرنا، حسین کی شہادت کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو، اس کے بچے حسین کے بچوں کو، اس کے جوان حسین کے جوانوں کو، اس کی عورتیں حسین کی عورتوں کو۔ اللہ اللہ، ارے عزاداروں، آپ دعائے رسول کا نتیجہ ہے، دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہے، اپنی عظمت کو ہائے عزاداروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں تم کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے کہ میں مکے جاؤں اور مکے جا کر امام حسین کے قافلے میں حاضر ہو جاؤں، کہوں مولا آپ مکے سے چلے تھے تو لوگ عرفات جا رہے تھے، آپ کو رخصت کرنے والے کم تھے، ذرا عاشقوں کو آ کے دیکھیے، آپ کا قافلہ لے کے مگر جذبہ تھا کہ ہم کربلا تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم ہندوستان کی کربلا تک جائے، حسین کو سلام کرے، حسین کو سلام کرے، رقیہ کو سلام کرو، میری ماں تمہاری گود آباد رہے، تمہارے سہاگ سلامت رہے، تمہارے جان باقی رہے، لیکن ہمارا سلام، اور غریب الوطن سکینہ تجھ پر ہمارا سلام، اے عباس باوفا تجھ پر ہمارا سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الفضل العباس.